اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 اگست 2022 کا واقعہ ہے۔ ربوہ پاکستان کے بس اسٹاپ پر ایک احمدی مسلمان نصیر احمد صاحب کو انتہائی بہیمانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابتدائی طور پر یوٹیوب چینل پر جو پروگرام نشر کیے گئے ہیں ان پروگرامز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ہاتھ میں ایک کپڑے کا بوری نما بیگ لیے دور کھڑے نصیر احمد صاحب کی طرف چلتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ظالم اور سفاک شخص نصیر احمد صاحب کے پاس پہنچا اور اس نے نصیر احمد صاحب سے پوچھا کہ کیا وہ احمدی ہے۔ نصیر احمد صاحب نے اپنے احمدی ہونے کی تصدیق کی۔ تب اس ظالم اور سفاک قاتل نے ان سے احمدیت مخالف کلمات کہنے کا مطالبہ کیا، اور جب نصیر احمد صاحب نے وہ کلمات نہ کہے تب اس ظالم شخص نے کپڑے کے بورے سے ایک خنجر نکالا اور نصیر احمد صاحب پر حملہ آور ہو گیا اور مسلسل وار کرتا رہا۔ نصیر احمد صاحب نیچے گر گئے، تب بھی وہ ظالم اور سفاک شخص ان کے گرے ہوئے ہونے کی حالت میں ہی ان پر وار کرتا چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس ظالم و سفاک قاتل کو نصیر احمد صاحب شہید کے بھائی نے دوسرے افراد کی مدد سے خنجر سمیت پکڑ لیا۔ اس ظالم اور سفاک قاتل نے پکڑے جانے کے بعد کہا کہ اسے اس فعل پر کوئی شرمندگی نہیں ہے اور وہ ایسا فعل کرتا رہے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، کسی احمدی مسلمان سے پیش آنے والا یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے واقعات اور ماحول کا خوف و خطرات احمدی مسلمانوں کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ایسے واقعات اور احمدی مسلمانوں پر ایسے خوف و خطرات مسلط کرنے کی ابتدا احمدی مسلمانوں کے خلاف 1974 میں چلائی جانے والی تحریک سے ہوئی۔ گو اس احمدیہ مخالف تحریک کا سرغنہ اس وقت کا پاکستان کا وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو تھا، مگر اس کی پشت پر پاکستان کے بعض آفیسرز، افواج کے اور کرپٹ سیاستدان اور بعض نام نہاد ملاں بھی تھے۔ یہ سب لوگ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی طور پر احمدیت کے اثر و رسوخ سے خائف تھے۔ اس وقت اس تحریک کا حال بیان کرنا مقصود نہ ہے، وہ تو ایک لمبی دکھ بھری اور اندوہناک داستان ہے۔ بہرحال احمدیت کی ظاہری شان و شوکت اثر و رسوخ کو بری طرح متاثر کرنے کے لیے حکومت نے احمدیوں کے خلاف ایک آئینی ترمیم کے ذریعہ احمدیوں کو ناٹ مسلم قرار دے دیا، اور پھر اس آئین کی آڑ میں سینکڑوں احمدی سرکاری و غیر سرکاری افسران، ملازمین و کارکنان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ انہیں ڈی گریڈ کیا جانے لگا، ان کی محکمانہ ترقیاں روکی گئیں اور انہیں ملازمتوں سے نکالا گیا۔ اس وقت سے احمدیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں، انہیں ناجائز طور پر قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا ہوتا ہے، احمدیوں کی جائیدادوں اور اموال کو بھی لوٹا جاتا ہے، اور قتل و غارت کے ایسے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ الغرض احمدیوں کی مشکلات اور مصائب کی پیچیدگیوں کو پورے طور پر اس پروگرام میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین و ناظرین کرام، احمدیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں۔ ان جھوٹے مقدمات میں مجسٹریٹ اور ججز وغیرہ احمدیوں کی ضمانت نہیں لیتے۔ نام نہاد علماء عدالتوں کا گھیراؤ کرتے ہیں۔ مجسٹریٹ اور ججز کو کئی قسم کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ مجسٹریٹ اور ججز اپنی عدالتوں میں بیٹھے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور ان حقائق کے بالمقابل احمدیوں کی جان و مال، عزت و آبرو پر حملے کرنے والوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ آج تک کسی بھی احمدی کے قاتل کو ہلکی سی بھی سزا نہیں دی گئی۔
وقتی طور پر اگر کسی قاتل کی گرفتاری ہوتی بھی ہے تو چند دنوں کے بعد ضمانت ہو جاتی ہے اور کیس کو معرض التوا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان حالات سے احمدی مخالف نام نہاد علماء اور مخالف عناصر کو احمدی مخالف سرگرمیوں کی تحریک ہوتی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر معاشرہ کی شرافت گونگی ہوتی ہے۔ حساس دل غیرت جماعت لوگ ایسے مظالم کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شریر لوگوں کے ماحول کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے۔ شر پسندوں کی مخالف سمت پر چلنا انتہائی بہادروں کا کام ہوتا ہے، اس لیے ایسے واقعات پر کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی، کوئی تبصرہ نہیں کیا جاتا، لواحقین سے کسی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا جاتا اور نہیں سوچا جاتا کہ ایسے واقعات کیوں ہوتے رہتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ احمدی لوگ تو حقیقی مسلمان ہیں، اس لیے ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعالیم پر عمل کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کے عطا کیے جانے کی دعائیں کرتے ہیں، اپنے دکھ اور صدمہ کو اللہ تعالیٰ کے حضور ہی پیش کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی طرح ایسے واقعات پر شور و غوغا نہیں کرتے، چیخ و پکار نہیں کرتے، اپنے دکھوں کا اظہار غیروں سے اور حکومت سے نہیں کرتے، کسی سے کسی طرح کی بھی امداد کی نا امید رکھتے ہیں اور نہ کسی امداد کو قبول کرتے ہیں۔ ایسے کیسز کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر اس قاتل کو اسی وقت واصل جہنم کر دیا جاتا تو پھر سارے شہر ربوہ اور پاکستان میں پھیلے ہوئے احمدیوں پر قیامت برپا کر دی جاتی۔ سامعین و ناظرین کرام، ان حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے کیا یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ یہ جماعت کا قدم سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ہے، اور جس کا قدم کفار مکہ کے نقش قدم پر ہے وہ باطل پرست لوگ ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، انصاف پسند حضرات کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان وطن عزیز، جس ریاست کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا ہے، اس کے آئین میں کیوں ایسی ظالمانہ دفعات شامل کر دی گئی ہیں جن دفعات کے شامل کرنے کا دنیا کا کوئی قانون، بالخصوص UN کا قانون اور کسی مذہب کا قانون، بالخصوص اسلام کا قانون، ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ کہ احمدی مسلمانوں کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ انہوں نے قال اللہ و قال الرسول پر لبیک کہنے کی توفیق پائی ہے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو سچا امام مہدی و مسیح موعود مان لیا ہے۔ جماعت احمدیہ کے نزدیک سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام قطعی اور یقینی طور پر سچے امام مہدی و مسیح موعود ہیں۔ اس دعویٰ کی صداقت کو نہایت اختصار سے اس طرح جانا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ اور بزرگان سلف کے اقوال کے مطابق زمانہ امام مہدی و مسیح موعود 13ویں صدی ہجری کا اخیر اور 14ویں صدی ہجری کا آغاز بیان کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا دعویٰ قرآن مجید اور حدیث کے عین مطابق ہے۔ آپ علیہ السلام کا کوئی عقیدہ اور تعلیم اسلام کے خلاف نہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کو قریباً اپنی 90 کتب میں بیان کر دیا ہے۔ ان کتب میں بیان کردہ دلائل کو توڑا نہیں جا سکتا۔ آپ علیہ السلام نے خود دعوت دی ہے کہ آپ علیہ السلام کے دعویٰ کو منہاج نبوت پر پرکھ لیا جائے، یعنی ان دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے جن دلائل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کی صداقت کے اظہار میں پیش فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کو جس طرح سمجھایا ہے اس طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کا دعویٰ امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا ہے، اور یہ ایک پیش گوئی ہے۔ مکاشفات اور پیش گوئیوں میں مجاز اور استعارہ کا استعمال ہوتا ہے۔
اس پیش گوئی کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر واضح کر دی ہے۔ اگر اس پیش گوئی میں مجازات اور استعارات کا استعمال نہیں ہوا ہے تو پھر حدیث کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہوگا کہ مسیح علیہ السلام صلیبوں کو توڑیں گے اور خنزیروں کو قتل کریں گے؟ کیا مسیح موعود لکڑی، لوہے، پیتل، چاندی اور سونے کی صلیبوں کو توڑیں گے اور جنگلوں میں جا کر خنزیروں کو قتل کرتے پھریں گے؟ اور پھر آپ کا سلسلہ اسی طرح تدریجاً آگے بڑھ رہا ہے جس طرح الہی سلسلے بڑھتے ہیں۔ آپ اپنے دعویٰ میں کامیاب و کامران قرار پاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ذریعہ خلافت احمدیہ اسلامیہ کا اجرا ہوا۔ احمدی مسلمان نہ صرف دنیا میں بہترین مسلمان جانے جاتے ہیں بلکہ اپنے معاشروں کے شریف شہری ہوتے ہیں، اور احمدیہ جماعت اکناف عالم اسلام کا کامیاب دفاع کر رہی ہے اور اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں سرگرم عمل ہے۔ ان حقائق کے بالمقابل مخالفین احمدیت و معاندین احمدیت کے پاس کیا ہے؟ جھوٹ اور صرف جھوٹ۔ مثلاً حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی تحریروں اور تقریروں میں بار بار برملا اعلان کرتے رہے ہیں کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور مخالفین احمدیت و معاندین احمدیت آپ علیہ السلام اور آپ کی جماعت پر منکرین ختم نبوت ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ بلا دلیل محض زبانی جھوٹا الزام ہے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوی امام مہدی و مسیح موعود کی بنیاد ہی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء کے مقام علی شان ہونے پر ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ احمدی مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مسلمان حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کی آمد ثانی کے منتظر ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں، اس لیے وہ امت محمدیہ کے موعود مسیح نہیں ہو سکتے۔ خاکسار دوسرے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ان کے لیے یہ ایک ضروری سوال اٹھاتا ہے کہ بالفرض اگر وہ دوبارہ دنیا میں آ جائیں تو نبی ہی ہوں گے، پھر ختم نبوت کا مفہوم کیا بنے گا؟ سامعین و ناظرین کرام، اس سوال کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ وہ امتی نبی ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں۔ بالفرض اگر وہ امتی نبی ہوں گے تو یہی مقام اللہ تعالیٰ کے بتانے سے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو فرق صرف شخصیت کا ہے۔ کاش مخالفین احمدیت اور معاندین احمدیت ان پیش کردہ حقائق پر غور و فکر کریں۔ سامعین و ناظرین کرام، شہید مرحوم نصیر احمد صاحب 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ احمدی مسلمانوں کا خود حافظ و ناصر ہو، آمین۔ بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو اپنے زیر تبلیغ دوستوں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔